بے شک عالی جناب دقیانوس روم اور اس ریاست کے مفادات کو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا میرا فرض ہے کہ بتا دوں، مجھے یقین ہے کہ بانو ہیلن بھی اپنے شوہر میکسیملین کی طرح یکتا پرست ہیں اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتی۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تمہارے منحوس مقاصد ان بیہودہ باتوں کا سبب بنے ہیں۔ تم ایک جھوٹے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ثابت کر سکتے ہو جولیس؟ ثابت کروں گا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس دن عدالت لگے گی تمام دستاویزوں اور ثبوتوں کو پیش کر دوں گا۔ یقین رکھو کہ اگر ثابت نہ کر سکی تو اسی عدالت میں تم اپنا سر کھو بیٹھو گے۔ مجھے منظور ہے۔ اگر ثابت ہوا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح مسیحی ہو تو تم کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ۔ یہ سب دھمکیاں بیکار ہیں۔ ساری غداریاں بہت جلد فراموش ہو جائیں گی اور یہ خدا پرست اسی طرح سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دیکھیں گے۔ عالی جناب، بہتر ہے کہ دوسرے خدا پرستوں کی عبرت اور غداروں کی سزا کے فراموش نہ ہونے کی خاطر اس واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر اپنے محل میں محفوظ رکھا جائے۔ کاتب کو حاضر کریں۔ کاتب، ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلن، میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دینے سے قطع نظر کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی فکر نہیں کرتی تو اپنے بیٹے کی فکر کرو، اپنے بیٹے کی۔ مطمئن رہو، اگر مجھ سے شادی کر لو اس آرزو کو تم اپنے قبر میں لے جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن تمہارے بیٹے ارکمید پر خاک ڈالیں گے تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ذرا سوچو ہیلن، میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے دین پر ہوں، تم سے اور تمہارے خداؤں سے نفرت کرتی ہوں۔ تم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس سے دریغ نہ کرو، اور اس بات کو اپنی گواہی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ چلو گیلس۔ اس سلوک سے پشیمان ہوگی ہیلن، یہ دیکھو گی۔ تم میرے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیلن۔ حاضر ہوں عالی جناب۔ دیکھو، شہنشاہ روم جناب ایڈرین کے زمانے میں اور فیلاڈیلفیا پر عالی جناب دقیانوس کی حکومت کے دور میں فیلاڈیلفیا سے
6 سرکاری مشیر جن کے نام میکسیملین، تلمیقا، یوانس، سودیانس، مارٹینس اور دیناسس ہیں، رومیوں کے دین کو چھوڑ دیا اور شہنشاہ معظم کی عبادت سے سرپیچی کرتے ہوئے جھوٹے پیغمبر عیسیٰ ناصری کے نئے دین میں شامل ہو گئے۔ زندان کے ایک افسر کی غداری سے یہ لوگ زندان سے فرار ہوئے اور ایک چرواہے کے ساتھ جس کا نام کیا نام تھا اس کا؟ انتھونی عالی جناب۔ اینتونی تھا، اینجلس پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن شہنشاہ کے سپاہیوں نے ان کو تلاش کر لیا اور بحکم فرماندار فیلاڈلفیا جناب دقیانوس وہ لوگ اسی غار میں قید کر دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں، اور وہی غار ان کی قبر بن گیا۔ اس تحریر کو ایک کانسے کی تختی پر کھود کر محل کے خزانے میں تاریخی دستاویز کے عنوان سے محفوظ کرو تاکہ غداروں کا انجام دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اطاعت ہوگی عالی جناب۔